بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، پروگرام آپ گینے میں آج ہم پھر ایک ایسی صفت، ایک ایسی اخلاقی صفت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو شریعت نے اسے بہت اہمیت دی ہے، اسے پیغمبری شیوا بنایا ہے، اسے مسلمانوں کی ایک صفت بنا رکھی ہے، اور وہ ہے امانت اور دیانت۔ امانت اور دیانت کا تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دیں یا مال رکھ دیں، پیسے رکھ دیں، اور پھر مقررہ وقت پہ ہم اس سے واپس لے لیں یا اس جس نے رکھے ہیں اس کو واپس دے دیں۔ امانت کا یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں علماء لکھتے ہیں کہ امانت ہر وہ چیز امانت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح حقوق، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، اور اسی طرح معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ امانت ہے، اور جس چیز سے ہمیں روکا ہے اگر ہم اس سے نہ رکیں تو یہ ہم خیانت کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں زنا سے روکا ہے، اگر ہم زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے، اور اسی زنا کو بطور مثال میں نے اس لیے پیش کیا کہ قرآن کریم میں اس کو بھی خیانت کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، کہ اللہ رب العزت لا یفلح کید الخائنین، کہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو، چال کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس میں خائنین، یہاں پہ خائنین سے مراد، یعنی علماء نے اس کو خائنین سے مراد وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ بطور مثال میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس امانت کے حوالے سے ہماری رہنمائی یوں فرمائی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک واپس پہنچا دو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ امانت یہ پیغمبری شیوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بعثت سے قبل بھی مکہ میں، مشرکین مکہ کے معاشرے میں امین اور صادق کے لقب سے معروف و مشہور تھے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس امانت کا اتنا پاس رکھا کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ان کو پیچھے اس لیے چھوڑ دیا کہ جناب علی لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے آ جائیں۔ اس امانت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار انبیاء کا تذکرہ کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی زبانی یہ کہلوایا کہ انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت کا پاس رکھنے والا ہوں۔ ناظرین، امانت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے مال لیں اور اسے واپس کر دیں۔ نماز میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے، اور یہ خیانت اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے نہیں اپناتے یا اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ والدین کے حقوق میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہے۔ معاشرے کے حقوق میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یہ معاشرے کے ساتھ خیانت ہے۔
اور پھر خیانت یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری کن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی کے اندر ہوں تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے کہ یہ بندہ یا تو منافق ہے یا نفاق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت، اگر آپ صدق دل سے کسی سے امانت لیں اور آپ کا دل اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں نے یہ مال، یہ امانت اپنے اہل کو واپس دینی ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے کسی سے ادھار لیا، اس کو ٹائم پہ واپس کر دیں، یہ بھی امانت ہے۔ آپ کو کسی نے بات بتلا دی، راز کی بات ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اور خصوصاً میاں بیوی کے جو آپس میں باتیں ہوتی ہے، اس کو شریعت نے بہت اہمیت دی ہے، اور ایسے فرد کے اوپر، ایسی خاتون کے اوپر، ایسے شوہر کے اوپر، ایسی بیوی کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، اور پھر صبح ہونے کے بعد اپنے راز کی باتیں جا کے معاشرے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ الغرض امانت ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العزت نے جسے کرنے کا حکم دیا ہے وہ امانت ہے۔ اگر آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ میں اس سے ادھار نہیں لے رہا، یہ ایک امانت ہے۔ اگر آپ اس میں خیانت کریں گے تو آپ منافقت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے اوپر اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرماتے تو اس میں یہ بات ضرور فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے جس میں امانت کا پاس نہیں ہے۔ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے رب کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ بندوں کے ساتھ کیا خیال ہے؟ خیانت نہیں کرے گا۔ جو شخص چوری چھپے روزے کھاتا ہے، جو شخص زکوٰۃ میں ہیر پھیر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ تو کیا بندوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا؟ بندوں کے ساتھ وہ امانت داری، دیانت داری والا سلوک کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ خائن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد کا پاس نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ نہیں نبھایا، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ بھی امانت ہے، اسے پورا نہیں کیا۔ کسی کو ٹائم دیا، اس ٹائم پہ اس کے پاس حاضر نہیں ہوا، یہ بھی امانت ہے۔ جب بندے کے اندر وعدے کا پاس نہیں ہے تو اس کے دین کا اعتبار نہیں۔ اور اگر آپ خود کو امانت دار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اگر آپ ارادہ ہی کر لیں تو اللہ رب العزت بندے کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز پیسے ادھار لیتے ہیں یا کوئی چیز کسی کی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ہم اس میں خیانت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہزار بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے بہانے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسے واپس کرنے کا، اس امانت کو واپس کرنے کا، اس جو آپ نے ادھار لیے ہیں، جو آپ نے قرضہ لیا ہے، اسے ٹائم پہ واپس کرنے کا ارادہ کر لیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 افراد کا واقعہ کچھ یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے جا کے دوسرے شخص کو کہا مجھے 1000 دینار ادھار دے دو۔ اس نے کہا بھائی گواہ لے آؤ۔ اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دینے والے نے کہا کہ کوئی ضمانت، کوئی ایسا شخص لے آؤ جو آپ کی ضمانت دے مجھے کہ آپ مجھے پیسے واپس کرو گے۔ اس نے کہا میرا ضامن اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
گواہ بھی اللہ، ضامن بھی اللہ، اس نے پیسے دے دیے۔ بندہ چلا گیا، اپنی حاجت کو پورا کیا۔ جب واپسی کا ٹائم آیا تو اس نے سمندر کے پار تھا، واپسی کے ٹائم آیا تو ساحل پہ آیا، کشتی نہیں ہے، پیسے اس بندے کو اس کا ادار واپس کرنا ہے، لیکن کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے۔ دل میں پکا ارادہ ہے، اس نے دعا کر لی، یا اللہ میں نے اپنے اس بھائی سے پیسے لیے تھے، ضامن بھی آپ کو بنایا تھا اور گواہ بھی آپ کو بنایا تھا، اب مجھے یہ پیسے واپس کرنے ہیں، نہیں نہ یہاں پہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈال دیا، اللہ کے نام لے کر وہاں پہ ایک لکڑی پڑی تھی، لکڑی کو اٹھایا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، اس میں 1000 دینار رکھ دیے، ایک ساتھ ایک خط لکھ دیا، یہ دونوں رکھ کے اس کو اللہ کا نام لے کر اس کو سمندر میں چھوڑ دیا، اور یہی کہا کہ یا اللہ یہ آپ نہیں پہنچانے ہیں، کیونکہ ضامن بھی آپ ہیں، گواہ بھی آپ ہیں۔ ادھر سے اتفاقاً یہ جس نے پیسے دیے تھے، اس کے ذہن میں آیا کہ آج تو فلاں آدمی نے مجھے پیسے واپس کرنے تھے، لیکن ابھی تک آیا نہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلا، ساحل پہ آیا کہ شاید وہ کشتی میں آ رہا ہو یا آیا ہو۔ جیسے ہی ساحل پہ آیا تو دیکھا بندہ نہیں ہے۔ اس نے وہاں پہ لکڑی پڑی تھی، لکڑی اٹھائی کہ چلو اس کو گھر لے چلتا ہوں، بندہ تو آیا نہیں، گھر لے گیا۔ گھر لے کے گیا تو جلانے کے لیے لکڑی کو 2 ٹکڑے کیا تو اس کے بیچ میں سے پیسے نکلے اور ایک خط نکلا۔ اس نے یہ اٹھا لیے، خط پڑھا تو خط اس آدمی کا تھا، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بھائی میں نے آج آپ کے پیسے دینے تھے، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، آنے کا ذریعہ نہیں تھا، میرا ضامن اللہ تھا، میرا گواہ اللہ تھا، میں نے پیسے اس لفافے میں رکھ دیے، خط بھی آپ کے نام رکھ دیا اور یہ لکڑی میں رکھ کے آپ کی طرف بھیج دیا ہے، امید ہے یہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ بندے نے یہ خط پڑھا، اپنے پیسے لیے، بہت خوش ہوا، یقیناً خوش ہوا ہوگا۔ اتنے میں بعد میں وہ بندہ خود بھی آیا، 1000 دینار اور تاکیداً لے کے آیا کہ ہو سکتا ہے وہ لکڑی کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہو، سمندر ہے، کہیں اور بھی جا سکتی ہے، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے وہ ہو، اسی لیے اس نے تاکیداً 1000 دینار اپنے پاس اور لیے اور اس بندے کے گھر پہنچ گیا۔ بندے کو کہا اس ٹائم پہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ لیں اپنے پیسے۔ اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی میں نے بھیجے تھے، یہ بہانے، حالانکہ اس نے حقیقت میں بھیجے تھے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا تو یہ سمجھے گا یہ کوئی بہانہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ لکڑی ادھر ادھر ہو گئی ہو، اور یہ جس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے یہ سمجھے کہ یہ بندہ فراڈ ڈال رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ مجھے کہانی سنا رہا ہے۔ اس لیے اس نے بغیر پوچھے اسے 1000 دینار دیے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا بھئی یہ آپ کا وہ ادار ہے۔ دینے والے نے کہا بھئی تمہارا ادار تمہاری طرف سے اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچا دیا۔ قصہ سنانے، یہ قصہ صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، احادیث کی بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے۔ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان کوئی اچھا ارادہ کر لے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھے اپنے ذہن میں، جب نماز کا وقت آئے تو وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اوپر نگران ہے۔ جب کسی کو دینے کا وقت آئے، جب کسی سے لینے کا وقت آئے، جب کسی کی امانت لٹانی ہو، یعنی اللہ رب العزت کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بٹھائے، اس کی عظمت کو، اس کی پکڑ کو، اس کی رحمت کو، اس کے عذاب کو، تو یقیناً ایسا شخص وہ ہرگز کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یقیناً وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا، یقیناً وہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، وہ معاشرے کو اس کا پورا حق دے گا، وہ کسی نے اس کے پاس مال رکھا ہے تو وہ اس کو ٹائم پہ واپس کرے گا، کسی سے اس نے ادھار لیے ہیں تو اس کو ٹائم پہ واپس کرے گا۔ ناظرین، یہ مختصر سی گزارشات تھی امانت اور دیانت کے حوالے سے، جس کی شریعت میں بہت ہی اہمیت ہے۔ یہ پیغمبری شیوہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ہود علیہ السلام، یعنی ہر ایک نبی ایک عظیم صفت ہے، ایک عظیم شیوہ ہے
جسے شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے اپنانے کی، اسے سمجھنے کی، اور اس میں جو تفصیل ہے، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہمارا تصور ہے کہ بھئی کسی سے پیسے لو اس کو واپس کر دو، یہ امانت ہے، نہیں۔ اگر آپ کہیں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اگر آپ کو کسی نے راز کی بات بتلا دی، ہر ایک، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کسی گھر کا بڑا بنایا، کسی معاشرے کا بڑا بنایا، کسی مسئولیت آپ کو اللہ رب العزت نے مسئولیت سے آپ کو نوازا، تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بصورت دیگر انسان منافقت کی علامات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی اچھی اچھی صفات، ایسے اخلاقی صفات، دینی اور اسلامی صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔